کوزا صاحب، پی ٹی آئی چیئرمین کے حوالے سے جو ابھی آپ نے بیچ میں ذکر کیا تھا کہ اتنی جو سارے مقدمات ان کے خلاف ہیں، چند میں چونکہ آپ ریپرزینٹ بھی کر رہے ہیں ان کو، ایک موقف جو سامنے آیا وہ یہ بھی تھا کہ جہاں پر آپ نے کہا کہ پولیس نے جھوٹی اور بے بنیاد ایف آئی آرز میں نامزد کیا ہوا ہے. اتنے جو لمبی ایک طویل جو لسٹ ہے ان کے کیسز کی، سرکاری ایک وکیل کا موقف یہ بھی سامنے آیا تھا کہ ہر مقدمات کے واقعات اور شواہد مختلف ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے اس سے کوئی مطلب، اور اس سے کیا ایک میسج آتا ہے؟ یہ بھی ایک بڑا ایک نیا ٹرینڈ دیکھا جا رہا ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم کے خلاف اتنے کیسز ہوں پورے ملک بھر میں، اور ایک کسی کیس میں بھی ان کو سزا ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دے رہی ہو. توشہ خانہ کیس بھی یہاں پر ہے، ایک 190 ملین پاؤنڈز کا بھی کیس ہے کرپشن کا. آپ کو لگتا ہے کہ نااہلی جو کہ پرہیپس ان کے اوپوننٹس دیکھ رہے ہیں کہ سوچ رہے ہیں کہ ان کو نااہل قرار دیا جائے گا کسی نہ کسی کیس میں، وہ بنتی ہے کسی میں؟ کسی میں نہیں بنتی ہے. ایک میرے خیال میں ان کا جو ہے چیئرمین پی ٹی آئی کا اپنا قصور ہے. او بھائی، کیوں سینچریاں بناتے تھے تم کرکٹ میں؟ کیوں تم 150 اور کیوں تم 200 بناتے تھے؟ کیوں تم ورلڈ کپ پاکستان کے لیے لے کر آئے؟ تو پھر اب بھگتو. اب تمہارے خلاف سینچری اور 150 کیسز یا 200 کیسز بن گئے ہیں تو پھر اس کو بھی کریڈٹ، اس کا بھی کریڈٹ لے لو کہ پاکستان کی تاریخ میں نہ پہلے کبھی ہوا ہے نہ کبھی میرے خیال میں آئندہ ہوگا، اور گنیز ورلڈ ریکارڈ بن رہا ہے. یار تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ گنیز ورلڈ ریکارڈ بن رہا ہے. دیکھیں، بہت افسوسناک بات ہے کہ اس طرح سے جس طرح سے قانون کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں نا، یہ پاکستان کی عدالتی تاریخ کا سیاہ ترین دور ہوگا. اس حکومت کا بھی ایک سیاہ ترین دور ہے یہ 1.25 سال کا. اور جس طرح سے پولیس نے اس مقدمات جھوٹے بنانے کی بھرمار کی ہے، یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک سیاہ ترین دور ہے جو پاکستان کی تاریخ کا حصہ ہے. لیکن میں نے انہی کو دیکھیں، جرم وہ کہتے ہیں علیحدہ علیحدہ. آپ نے کہا پروسیکیوٹر، او بھائی جرم اس کا تحریک انصاف کے چیئرمین کا کیا جرم ہے؟ چیئرمین پر تو 109 ہی ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے کہا کہ 9 10 11 12 جب یہ اندر ہوا تو اندر ہونے جانے سے پہلے اس نے کہا اپنے ورکر کو اگر مجھے پکڑ لے تو تم نے یہ کر دینا ہے. تو اس کا تو وہی ایک تقریر یا ایک اس کی جو ہے للکار یا ایک اس کی پکار یا ایک اس کی اعانت ابیٹمنٹ ہے نا. اس کا تو وہی ایک جرم ہے نا. یہ تو فزیکلی موجود نہیں تھا کور کمانڈر کے گھر پہ، یہ تو نہیں تھا. نہ یہ جو ہے جی ایچ کیو پر تھا پنڈی میں، نہ یہ وہ جو تھا ریڈیو اسٹیشن پشاور میں تھا، نہ یہ سرگودا میں، نہ کسی اور جگہ. فزیکلی تو یہ کہیں نہیں تھا، نہ یہ کوئٹہ تھا. تو پھر اس پر تو ایک ہی ہے نا کہ اس نے اگر اس کو مان بھی لیا جائے تو بھی ایک ہی ہے نا اس کا. تو پھر ایک کو آپ نے سپلٹ کر کے 200 سے زیادہ اس کے مقدمات بنا دیے، اور ہر کیس میں اس پر 109 ڈال کے، اعانت ڈال کے، ہر وقوعے پر جہاں چینک بھی ماری ہے. اور عطا تارڑ نے کہا کہ ترین کے بھائی جس نے خودکشی کی ہے، اگر کہیں تو میں وہ قتل کا مقدمہ بھی عمران پر ڈال دیتا ہوں. تو پھر اللہ خیر صلی اللہ، پاکستان میں جہاں جو بھی جرم ہوگا عمران خان کا نام آ جائے گا، تحریک انصاف کے چیئرمین کا نام آ جائے گا. رائٹ کوسا صاحب، لیکن ایسے میں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ اور اعتزاز احسن صاحب بالکل، اور ہمیشہ سے ہم آپ کا ایک سٹانس دیکھتے آئے ہیں کہ آپ آئین کے ساتھ، قانون کی حکمرانی کے لیے بالکل کھڑے رہے ہیں ایک اسٹرانگ وائس کے طور پہ. اور ایون آپ کی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی بھی ہمیشہ سے ایک رول پاکستان پیپلز پارٹی کا رہا ہے. ابھی کیا وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی میں ایک برداشت جو ہے وہ نہیں نظر آ رہی، اور یہاں تک کہ ایون آپ کے خلاف بھی ڈیسیشنز ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ نہیں، میرے خلاف اور اعتراض کوئی ڈیسیشن نہیں ہے. یہ چھوٹے موٹے جو ہیں مور لائل دین دا کنگ ہمسیلف، شاہ سے زیادہ شاہ کے جو ہے وہ اپنا خوش آمدی جو ہے، جو ہر وقت نعرے مارتے رہتے ہیں الٹے سیدھے اور قیادت کو گمراہ کرتے ہیں، ان کو اصل حقیقت نہیں بتاتے ہیں. میں نے تو کہا جی باہر نکل کے دیکھیں ذرا، لوگ کیا ان کے احساسات دیکھیں، ان کے جذبات دیکھیں، وہ ان چیزوں سے کس طرح سے جو ہے، مہنگائی سے کس طرح سے تنگ ہے، معاشی بدحالی جو ہے، 10 کروڑ شخص جو ہے غربت کی دہلیز سے ایک 1.25 سال میں چلا گیا ہے، 10 لاکھ
پاکستانی ملک سے باہر چلا گیا ہے. 300 لوگ جو ہیں روزگار کے تلاش میں ڈوب کے مر گئے ہیں. ان کے جو ہے یہاں پاکستان کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. تو خدا را ان پی ڈی ایم کی حکومت کا ساتھ مت دیں اور شہباز شریف کے ساتھ ہم اپنے آپ کو بیڑا غرق نہ کریں. کیونکہ دیکھیں مسلم لیگ نون چلا رہی ہے. پرائم منسٹر شہباز شریف, وزیر خزانہ اسحاق ڈار مسلم لیگ نون, وزیر دفاع خواجہ آصف مسلم لیگ نون, وزیر جو ہے یہ اپنا داخلہ رانا ثناء اللہ مسلم لیگ نون, وزیر قانون اعظم نذیر طاہر مسلم لیگ نون, پلاننگ منسٹر احسن اقبال مسلم لیگ نون, وابڈا کا وزیر مسلم لیگ نون, گیس کا وزیر مسلم لیگ نون. اور یہ وزارتیں ہیں بھائی جو پیسہ بھی دینے کو تیار نہیں ہے, لا انفورسمنٹ ایجنسی دینے کو تیار نہیں ہے, پولیس دینے کو تیار نہیں ہے, یہ الیکشن کرانے کو تیار نہیں ہے. یہ تباہی پھیری ہوئی ہے. انہوں نے مہنگائی کم نہیں کر رہے, بجلی ناپید ہے, 12 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, تو یہ گیس نہیں ہے, انڈسٹری بند ہو رہی ہے, لوگ بے روزگار ہو کے تو مر رہے ہیں, خودکشی کا کر رہے ہیں, فاقے کر رہے ہیں. تو باقی کسی کو کیا آپ مورد الزام ٹھہراتے ہیں؟ یہ پی ڈی ایم ہے, مسلم لیگ نون ہے, اور ان کا یہی وتیرہ ہے. ان کی دولتیں اور تجوریاں یہ بھری جا رہی ہیں اور امیر سے امیر تر ہوتے جا رہے ہیں, اور پاکستان غریب سے غریب تر ہوتا ہوا جو ہے گڑھے میں ڈوبا جا رہا ہے. دھرتی ماں سے کوئی ایسے کرتا ہے, اپنی ماں سے کوئی ایسے کرتا ہے؟ بالکل صحیح بات ہے کوسا صاحب. اور جس طرح سے پاکستان کی عوام کی جو رائٹس ہے اور اس کی ترجمانی آپ کی جماعت کرتی آئی ہے ہمیشہ سے, اور جو ایک سٹرگل آپ کی جماعت کا رہا ہے وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے, اور ہمیشہ ماورائے آئین اقدامات کے خلاف بھی پاکستان پیپلز پارٹی کھڑی رہی ہے. اور آپ جس طرح سے کہہ بھی رہے ہیں کہ آپ نے یہ آواز ریز بھی کی پارٹی کے ودن بھی, اور میں جاننا چاہوں گی کہ زرداری صاحب کی جانب سے آپ کو کوئی پیغام آیا سر؟ نہیں, آپ دیکھیں زرداری صاحب کی سیاست جو ہے وہ تو ان سب کو دوبارہ پڑھنا پڑے گا حروف ابجد. وہ تو پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے, انہوں نے مسلم لیگ نون کو فارغ کر دیا ہے. اب یہ جو سپریمو کر رہے ہیں, چوتھی دفعہ وزیر اعظم آئیں تو صحیح, ذرا الیکشن تو لڑیں. اگر ان کی ضمانتیں ضبط نہ ہوں تو آپ کل کو پروگرام میرے سے کر لیں. یہ تو جمہور کے سامنے جانے لائق نہیں چھوڑا زرداری صاحب نے ان کو. زرداری صاحب کی سیاست پر تو یہ قریب بھی نہیں پہنچ سکتے. سر تو کیا ہوگا ان کے آنے سے قبل ان کی سزا کالعدم قرار دی جا سکتی ہے آپ کے خیال میں؟ ایسے ہی کالعدم قرار دی جا سکتی ہے. یہ کوئی مذاق ہے؟ عدالتی فیصلے کو اس طرح سے آپ تصدیق کر کے کر دیں. سر کیونکہ کلین چٹ ملنے کا سلسلہ تو بڑا شروع ہو چکا ہے, اور تاثر یہی ہے جو اتنی لیجسلیشنز بھی کی جا رہی ہیں اس کے حوالے سے بھی امپریشن یہی ہے کہ بڑی یہ پرسن اسپیسیفک لیجسلیشنز ہو رہی ہیں. آپ کا خیال بھی یہی ہے؟ 100% یہی ہے خیال. انہوں نے اپنے کیسز ختم کروانے تھے, کروا لیے ہیں. دیکھیں شہباز شریف بہت سیانا ہے, عقل مند ہے. اس نے اپنے حمزہ شہباز کے, سلمان شہباز کے, ساروں کے اپنے کیسز جو ہے ختم کروا لیے ہیں. اس نے وہ کہاں گیا مقصود چپڑاسی, کہاں گیا 16 ارب, کہاں گیا اسحاق ڈار کے کیسز, کہاں گئے اقبال جرم, کہاں گیا حدیبیہ پیپر مل, کہاں گیا. یہ سارے اپنے کیسز ختم کروا لیے. نواز شریف کا نہیں ختم ہونے دیا, اس لیے کہ وہ کیوں چاہے گا کہ نواز شریف آ کے پرائم منسٹر بن جائے. سو ان کے اپنے درمیان جو ہے, اگر یہ دیکھیں باقیوں کے ختم کروائے ہیں, الٹی سیدھی ساری قانون سازی کروائی ہے. نواز شریف کا کیس تو ختم نہیں کروایا, اس کی تو سزا بدستور ہے, اور اس کی عمر قید کی نااہلی, عمر بھر کی نااہلی بھی بدستور ہے. بالکل. اس حوالے سے بھی وہ جو ترمیم کی گئی ہے بیچ میں, جو کہ ڈسکوالیفیکیشن کی مدت کو 5 سال تک کے لیے ریسٹرکٹ کر دیا گیا ہے. کوسا صاحب, نواز شریف صاحب کیا پھر واپس آئیں گے؟ ذرا عوام کو سمجھا دیجئے, کیونکہ تیاریاں بڑی عروج پہ, اور کہا جا رہا ہے کہ وہ اگست میں واپس آئیں گے, پری الیکشن کیمپین میں حصہ لیں گے. کیا سیناریو ہوگا؟ جیل پہ لے جائیں گے؟ کیا ہوگا؟ نواز شریف اتنا بے وقوف نہیں ہے. وہ پہلے بھی اس نے کہا مروایا تم نے, کہا نواز شریف قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں. جب میں نے پیچھے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا. تو وہ ان کے جھانسے میں آنے والا نہیں ہے. آپ دیکھیں وہ نہیں آئے گا. ایک اور دوسری بات, اگر وہ آئے تو پہلے اڈیالہ جیل جانا پڑے گا. یہ تو اس کے علاوہ تو چارہ نہیں ہے, اور اڈیالہ جیل وہ جانا نہیں چاہتے سیدھے. اور پھر یہ بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ اڈیالہ جیل سے پھر وہ بری ہو کے باعزت نکلیں گے, کیونکہ پھر وہ تو عدالت کی مرضی ہے نا کہ عدالت اپیل میں
کیسے فیصلہ کرتی ہے. اور پھر جو شخص مفرور رہا ہو 4 سال مفرور ہے, 1 مہینے کا کہہ کر جو انڈرٹیکنگ شہباز شریف نے دی, ایفیڈیوٹ دیا کہ 1 مہینے بعد واپس آ جائے گا, وہ 1 مہینہ 4 سال سے پورا نہیں ہوا, اور وہ اس کو جواب دہی ابھی تک نہیں کرائی گئی شہباز شریف کی. وہ وزیر اعظم ہے, جھوٹا بیان الفی دیا, دروغ گوئی کی, اور بھائی صاحب جو 1 مہینے کے لیے گئے تھے وہ 4 سال سے نہیں آئے. تو وہ عدالتی مفرور ہے, اور عدالتی مفرور جو شخص ہو اس کا تو نارمل ہی لوزز ہز نارمل رائٹس انڈر دا لا اینڈ کانسٹیٹیوشن. ان کو تو کوئی حق ہے ہی نہیں. بالکل. کوزہ صاحب مجھے آخر میں 2 جلدی سوال کرنے, اور ایک اسی سے متعلق جو ہم ابھی بات کر رہے تھے, یہ جو لیجسلیشنز کا, آپ کو پتہ ہے کہ نیب قوانین میں بھی ترمیم کر کے جو تحویل کا دورانیہ ہے اس کو پہلے 90 روز سے 14 روز کیا گیا, اور پھر اس کو دوبارہ 14 روز سے 30 روز کر دیا گیا. اپوزیشن جو ہے وہ اس وقت کٹہرے میں ہے. آپ کو کیا لگتا ہے بار بار جو ترمیم کی جا رہی ہے, یہ کیا بدنیتی کے زمرے میں آ سکتی ہے؟ 100% بدنیتی ہے, مگر بدقسمتی یہ ہے کہ محترم نواز شریف صاحب اور نون لیگ یہ ہمیشہ ڈویسو ہے. یہ ضیاء الحق کی باقیات ہیں, اور ضیاء الحق بھی ڈویسو تھا. وہ سوسائٹی میں ڈیوائیڈ اینڈ رول کرتا تھا, وہ فکری انتشار اس نے پیدا کیا, عدالتوں میں اس نے تفرقہ پیدا کیا. نواز شریف نے عدالتوں پر حملہ کیا, سپریم کورٹ پر حملہ کیا, سجاد علی شاہ کو اپنے ہی ججوں کے ہاتھوں سے جو ہے اس کو معزول کروایا, اور پھر جو ہے اپنے آپ کو کلین چٹ دلوائی. اب بھی یہ ان کی یہی خواہش ہے کہ عدالتوں کو اس طریقے سے ڈیوائیڈ کیا جائے کہ وہاں پر ان کی اسٹرینگتھ, ان کی میجورٹی آئے, اور وہ انصاف کی بجائے ان کو تمام مراعات دے, اور وہ اپوزیشن کے خلاف عمل پیرا ہو. لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ جب اس طرح کی کوئی حرکت کرتا ہے تو وہ پھر آپ کے اپنے خلاف بھی وہ بات جو ہے استعمال ہوتی ہے. اب اگر یہ نیب کا بڑھا رہے ہیں دورانیہ یا ایسے قوانین بنا رہے ہیں, تو آپ ان کا کیا خیال ہے کہ کیا اقتدار دوامی ہوتا ہے؟ بالکل. اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ انہوں نے اقتدار میں رہنا ہے؟ اور یہ چیلنج بھی ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ 100% چیلنج ہوگا, ہو سکتا ہی نہیں ہے, بلکہ یہ کالعدم بھی ہے, آئین سے ماورا ہے, آئین سے متصادم ہے. ہمارے قانون بنائے ہوئے این آر او کو سپریم کورٹ نے اڑا کے پھینکا تھا کہ یہ پرسن اسپیسیفک ہے. اسی طرح کنٹیمپٹ آف کورٹ ایکٹ ہم نے بنایا تھا, اڑا کے سپریم کورٹ نے پھینکا تھا کہ یہ عدلیہ پر جو ہے یہ سبقت لینے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو سپریم کورٹ نے کئی قانون اسی بنا پر جو ہے انہیں کالعدم قرار دیا کہ یہ یا پرسن اسپیسیفک ہیں, کسی کو فائدہ دینے کے لیے بنائے گئے ہیں یا کسی کو نقصان دینے کے لیے بنائے گئے ہیں, یہ مفاد عامہ کے لیے نہیں ہے. اور جو قانون مفاد عامہ کے لیے نہ ہو, آئین سے ماورا اور متصادم ہو, بنیادی حقوق کو جو ہے غصب کرتا ہو, وہ آئین میں آرٹیکل 8 میں کالعدم ہوتا ہے. رائٹ. کوزہ صاحب آخری سوال. 2 ماہ کے عرصے سے اوپر ہو چکا ہے جب سے صحافی عمران ریاض خان کو ان کی ابڈکشن ہوئی ہے, ان کو اٹھا لیا گیا, اور عدالت کے بارہا یہ کہنے پر کہ جی ان کو پروڈیوس کیا جائے, ان کو ٹریس کیا جائے, عدالت کے آگے جو ہے وہ پیش کیا جائے, باوجود اس کے ان کو نہیں پیش کیا گیا. تو ان کی یہ جو گمشدگی ہے اور جو یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ملک میں نظر آ رہی ہیں, یہ کس کے کھاتے میں آتی ہیں آپ کے خیال میں؟ دیکھیں, یہ حکومت کے کھاتے میں بالکل آنا چاہیے, آتی ہیں جو حکومت ہے. اگر حکومت کسی اور کے کھاتے میں ڈالتی ہے تو معاف کیجئے گا, یہ کوئی جواز نہیں ہے. میں عمران خان کو بھی کوئی کریڈٹ نہیں دیتا جو کہتا تھا کہ میں نہیں کرتا تھا, جو کرنا تھا باجوہ صاحب کرتے رہے ہیں. میں بالکل کریڈٹ دینے کو تیار نہیں ہوں. جب اس وقت تم کہتے تھے ہم ایک پیج پر ہیں سارا کچھ, اور ذمہ داری لیتے تھے, کریڈٹ لیتے تھے, تو پھر ڈسکریڈٹ بھی تمہارا ہے. یہ آج کہ یہ اس طرح سے کر رہے ہیں. سپریم کورٹ میں نے کہا, یہی جو ملٹری کورٹس والے جو کیس چل رہے ہیں, اس میں ہر پیشی پر ہم نے یہ کہا کہ دیکھیے جو ہے ہمارے جرنلسٹ برادری کو, اور خصوصاً عمران ریاض کا نام لے کر,
وہ ارشد شریف کا نام بھی یقیناً آتا ہے, وہ بھی شہید ہے آپ کا, میں سمجھتا ہوں ہے شہید ہے, وہ آپ کی جرنلزم کا شہید ہے. اور اسی طرح میرے گھر پر اٹیک ہوا, وہ آپ پکڑ کے, اب جب سپریم کورٹ نے بار بار کہا تو ایک محسن لامبا پکڑ کے نا تو اس کا ایک ٹی وی پہ بیان دلا دیا کہ میں نے کھوسا صاحب کے گھر پہ فائرنگ کی ہے, اور میں نے کہا کہ خدا کا خوف کرو, اور کس کے کہنے پہ کی ہے, زبیر نیازی کے. اور میں نے کہا چھینک بھی پڑتی ہے تو نیازی کا نام کر دیتے ہو, میرا یہ نہ میں جانتا ہوں اس شخص کو نہ اس نے حملہ کیا ہے. باہر کے اللہ کرے کہ عمران ریاض, اللہ کرے کہ وہ صحیح سالم رائٹ. بٹ کوثر صاحب, آپ کو آلریڈی پتا ہے کہ ڈرائنگ روم ڈسکشنز میں لوگ جو ہیں اب وہ اوپنلی پبلکلی سچ بولنے سے کترا رہے ہیں, گریز کرتے ہیں, خوف زدہ ہیں. ڈرائنگ روم ڈسکشنز میں یہ بات کی جاتی ہے کہ جی عمران ریاض خان کدھر ہے, جب سوال ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ جی ان کے پاس ہے, کوئی ان کے حوالے سے نہیں ڈسکشنز کرتا. لیکن آپ کہتے ہیں کہ یہ پولیٹیکل گورنمنٹ ہے, جو حکومت ہے اس کی ذمہ داری ہے, اس کے کھاتے میں آتی ہے تمام ہیومن رائٹس وائلیشنز, اور یہ فیلئر بھی موجودہ حکومت ہی کا ہے کہ ان کو ابھی تک ٹریس نہیں کیا جا سکا, ان کو پیش نہیں کیا جا سکا. دیکھیں, حکومت کا ایک ذیلی ادارہ ہوتا ہے, چاہے افواج پاکستان ہو, چاہے پولیس ہو, چاہے بیوروکریسی ہو. یہ معاف کیجئے گا, یہ ریاست نہیں ہے, یہ حکومت کا ایک ونگ ہوتا ہے جو امپلیمنٹیشن کرتا ہے. حکومت اس سے مبرہ نہیں ہو سکتی اپنی ذمہ داری سے. حکومت نے جان اور مال پاکستانی کا حلف اٹھایا ہوتا ہے کہ ہم ان کی جان اور مال کی حفاظت کرنے کے ذمہ دار ہیں. وہ حضرت دیکھیں نا, جب ہم باتیں تو کرتے ہیں اسلامی نظریاتی اسلامی جمہوریہ پاکستان کی, ارے بھائی دجلے کے کنارے پر کتا بھی مر جاتا ہے تو بھی خلیفہ وقت جو ہے جواب دے. تو یہاں آپ انسانوں کو غائب کرتے ہیں اور آپ کہیں جی ہم نے نہیں اٹھایا یا ہمیں نہیں پتا کون لے گیا, کس کے پاس ہے. تو میں آئی ایم ناٹ پریپیئرڈ ٹو بائی دس کہ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر بھی بات نہیں کرتے کہ کن کے پاس ہے کن کے پاس نہیں ہے. دا گورنمنٹ از ریسپانسبل, اور انہی کو جواب دینا چاہیے, انہی کو جہاں بھی وہ ہے اس کو کریں. رائٹ, آپ کہتے ہیں گورنمنٹ رسپانسبل ہے, وہی جواب دیں ہیں. بہت شکریہ کوثر صاحب, تھینک یو سو مچ آپ کے وقت کا. جناب لطیف کوثر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک تھے, سینئر ماہر آئین و قانون, سابق گورنر پنجاب, اور آپ نے ان کی گفتگو سنی. ہیومن رائٹس وائلیشنز, جس طرح سے صحافی کو ابڈکٹ کیے ہوئے بھی 2 ماہ کے عرصے سے زائد ہو چکا ہے, لیکن ابھی تک عدالت میں ان کو پیش نہیں کیا گیا, ان کو ٹریس نہیں کیا جا سکا. یہ حکومت کی ناکامی ہے, حکومت کے کھاتے میں آتا ہے, اور حکومت اس پہ جواب دہ ہے. حکومت کی ذمہ داری ہے. آئین جو کہ ایک شہری کو گارنٹی کرتا ہے تحفظ اور وہ جو بیسک رائٹس ہیں, اس سے اس کو محروم رکھنا, یہ نیچرلی حکومت ہی کے کھاتے میں آ رہا ہے. اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف. بریک کے بعد بات کریں گے IMF کے حوالے سے, جو ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس آج سے ان کے کیلنڈر کا آغاز ہونا ہے, شروع ہونا تھا, ان میٹنگز کا آغاز ہونا تھا. اس میں پاکستان ہے کہ نہیں, اور پاکستان کو وہ امید کب ملے گی, کب وہ منظوری کی امید جو ہے وہ لگا کے رکھے, اس پہ بات ہوگی ایک بریک کے بعد.